دینا میں چاہیے سر آپ کی خاص طور جانب پہ آتا ہوں. میں انٹرنیٹ کے جوائن حوالے کیا سے. سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے. السلام علیکم غضنفر صاحب. وعلیکم السلام. غضنفر صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت آپ جو سچویشن دکھ رہے ہیں کووڈ 19 کے اگینسٹ جو حکومتی اقدامات ہیں، اور اب تو لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کر دی گئی ہے، عوام بڑی تعداد میں ہم نے دیکھی مارکیٹس میں بے احتیاطی کافی ہو رہی ہے، تو اس کے تو خوفناک نتائج اللہ نہ کرے بھگتنے نہ پڑ جائیں. جی اللہ نہ کرے بھگتنے پڑ سکتے ہیں. ویسے تو یہ لاک ڈاؤن کا لفظ جو ہے میرے نزدیک تو ایک وہ مجھے کوئی ڈکشنری میں اس کے کوئی نئے میننگ تلاش کرنے پڑیں گے، کیونکہ جو لاک ڈاؤن تھا اس وقت بھی گورنمنٹ اگر کوشش بھی کر رہی تھی تو پاکستان کی عوام کی طرف سے تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. وہ تو اسی طرح اپنا ٹرپل سواری، ڈبل سواری، گاڑیاں بھری ہوئی، اپنا پکنک، سڑکوں پہ گھومنا. بایولوجیکل وار کے طور پر بھی کچھ ہلکے اس کو. جی بریگیڈیئر صاحب سن پا رہے ہیں؟ تو وہ اچھا پیچھے آواز آ رہی تھی، میں نے کہا وہ اس میں تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی ایسی کہ جس کو آپ سیریس سینس کی طرف دیکھیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ سے لنک ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں، کچھ پروونشل گورنمنٹ کے اندر ادارے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے. گورنمنٹ نے بذات خود کام کرنا ہے، گورنمنٹ کے عہدے داروں نے کام کرنا ہے، اور ان تمام کام کا جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو پالیسیز آپ بناتے ہیں. آپ اس پالیسیز پہ عمل درآمد کچھ چلیے تو آپ بائی فورس کراتے ہیں. اس قسم کے حالات میں جب آپ کو میڈیکل ایمرجنسی ہو اور جنگ جیسی سچویشن نہ ہو، جیسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو عوام کی طرف سے خود ایک ریسپانس کے طور پہ آتی ہیں، اور وہ ہوتے ہیں ذمہ دار لوگ، ذمہ دار معاشرہ، ذمہ دار عوام. وہ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی کال کو. تو ہمیں تو مجھے تو کسی طرف سے کوئی سیریسنس اس بات کی نظر نہیں آئی کہ یہ کووڈ جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور جس نے اتنی ساری اموات کی ہیں، اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر پاکستان کے عوام بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی یہ سیریس چیز ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کانسپریسی یہ چل رہی ہے کہ یہ بایولوجیکل وار ہے، کیمیکل وار ہے، اور یہ ہیومن میڈ وائرس ہے. کیا اس طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے دفاعی حوالے سے، یا آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ایک سازشی تھیوری یا من گھڑت قصے کہانیاں ہیں؟ نہیں من گھڑت نہیں ہے، اصل میں بہت لمبی ڈسکشن ہے. آپ کے ایک سیکنڈ کے اندر تو میں اس چیز کو بیان کر نہیں سکتا، کیونکہ جہاں تک تو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پوری دنیا میں کہ وائرس کے اوپر سے وارد ہوا اور اوپر سے گرا، یا یہ کسی جانور کی وجہ سے پیدا ہو گیا یا جانور کے کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا، تو یہ غلط تھیوری ہے. یہ ایک باقاعدہ ایک سپر پاورز کا جہاں تک تعلق ہے ان کے حساب سے، ان کی پالیسیز کے حساب سے یہ ایک باقاعدہ ایک بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، جس کا بنیادی ٹارگٹ حکومتیں بھی تھی اور عوام بھی تھے. اور اس کے اندر صرف حکومتیں شامل نہیں ہیں، اس کے اندر بہت سارے انفلوئنشل لوگ دنیا کے شامل ہیں جن کے نام اب آ رہے ہیں. اب اگر آپ اس پہ بیٹھے کے ڈسکس کریں گے تو وہ بہت لمبی ایک ڈسکشن ہوگی جس کو باقاعدہ لاجک کے ذریعے پروو کرنا پڑے گا. اور وہ پروو ہوگا کہ جی یہ جو یہ آیا وائرس یہ کس طرح آیا، کس نے اس کو بنایا، کہاں سے یہ لانچ ہوا ہے. کیونکہ اگر باراک اوباما کی 5 سال پہلے کی تقریر سن لیں تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ایک دنیا میں ایک بیماری آئے گی جو ہوا میں پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ لوگوں کو افیکٹ کرے گی، اور ہمیں امریکہ کو اس ایمرجنسی کے لیے تیار رہنا ہے. تو باراک اوباما کو کون سا الہام ہوا تھا؟ یا اگر امریکن کانگریس کے اندر 20 جنوری 2019 کو ایک بل پیش ہوتا ہے جس کا نام ہی کووڈ بل ہے، کیئرز کے نام سے اس کا نام، کیئرز اس بل کا نام تھا، کوئی RE 463 اس کا کوئی آرٹیکل وہ تھا، ریزولوشن نمبر، اور اس کا نام وہ تھا کورونا ریلیف ایمرجنسی، کوئی جو امریکن حکومت نے، اور بعد میں ٹرمپ نے 23 مارچ کو غالباً 2020 کو وہ 4.4 ٹریلین کا پیکج سائن کیا. اور اگر آپ امریکن کانگریس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ہر ویک بائی ویک اس بل کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے امریکن کانگریس میں جب کوئی بل ٹیبل ہوتا ہے اس وقت ایک مہینہ ایک سال ایک لگ جاتا ہے اپروو ہوتے ہوئے. تو وہ کیوں اس وقت کووڈ کا نام لیا گیا، کہ اس وقت اس کا نام کیوں، کورونا کا نام کیوں لیا گیا جنوری 2019 میں؟ آپ کو پتا تھا جنوری 2019 سے کورونا آتا ہے؟ پاکستان میں، امریکہ میں، چائنا،
چاہے چائنا میں یا یورپ میں کسی نے کورونا کا نام لیا تھا. تو اب آپ اس کو جس طرح یا آپ بل گیٹس کی اسپیچ اٹھا کے پڑھے جو اس نے کہی تھی کہ 2 قسم کے جین ہوتے ہیں. ایک جین ہوتے ہیں جو انسان کے اندر نارمل جین ہوتے ہیں, دوسرے جین ہوتے ہیں جو اس کو خدا تعالیٰ سے لنک کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں تھی. تو یہ ایک بہت بڑی راک فیلر فاؤنڈیشن, یہ بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ ہو گئے, حکومتیں ہو گئی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے وارد ہو گئی اور آسمان سے وارد ہو کے لوگ اس کا شکار ہو گئے. یہ باقاعدہ مین میڈ, ہیومن میڈ وائرس ہے. اس کا مقصد جو تھا وہ صاف ظاہر ہے. جو بڑی طاقتیں ان کے درمیان جو نہ صرف یہ کہ دفاعی حساب سے بلکہ معیشت کی جو جنگ چلی ہوئی ہے, اور جس طرح وہ معاشی طور پہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب نے تھریٹ دیا چائنا کو, انہوں نے کہا کہ آپ کی جو $1 ٹریلین ہے چائنا کے, وہ ہم نہیں پے کریں گے. کیوں نہیں پے کریں گے بھائی آپ؟ تو یہ چیزیں اب یہ ایسی چیزیں جن کو باقاعدہ تاریخ کے حوالے سے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. تب آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اس وائرس کی اصل فارم کیا ہے اور یہ وائرس کہاں سے آیا. برگیڈ صاحب یہ بات درست ہے کہ میری لینڈ میں بنا. برگیڈ صاحب یہ بات سمجھ سکتے ہیں یا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے اور بعد میں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. دیکھیے ہر جنگ کسی بھی قسم کی ماضی میں تو جنگ کے بعد فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو لیگ آف نیشن بنی تو ایک نیا ورلڈ آرڈر بنا. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو UNO بن گئی تو پھر نیا ورلڈ آرڈر بنا. تو اب اس میں یہ جو ہے اور یہ جو پینڈیمک ہے اس کی جو افیکٹس آپ سیلف ایکسپلینیٹری خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا کہ معیشت پہ افیکٹ کر رہا ہے, دفاعی قابلیت پہ افیکٹ کر رہا ہے, فنکشننگ اپنا تجارت پہ افیکٹ کر رہا ہے, الائنمنٹ جو ہے ملکوں کی ایک دوسرے سے بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں اس پہ افیکٹ کر رہا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گرو کر رہی تھی دنیا میں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو جب ایک اور ساتھ ساتھ ایک فرق جو ترقی یافتہ ملک ہے, جو ترقی پذیر ملک ہے, ان کے درمیان ایک فرق جو ہے وہ بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو جب یہ چیزیں تمام پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کوئی, تو اس میں نئے نئے الائنسز تو بنتے. اور نئے ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی نئی ترجیحات جنم لیں, کوئی ایسے نئے الائنسز بنے, کوئی دو ملکوں کے درمیان ایسی کوئی چیزیں آئیں, کوئی اب آپس میں بائیلیٹرل ریلیشن شپ بنے جس کے اندر دنیا کی جو توجہ ہے وہ مختلف ایشوز سے اوپر ایک مطلب ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈفرینٹ طریقہ کار سے سامنے آئے. تو نیچرلی وہ چیزیں تو آہستہ آہستہ حقوق حضور ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پرسسٹنٹ رہا, اگر یہ آگے چلا, اگر اس کے اندر کوئی کنٹری اس میں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی جون تک جا سکتا ہے یا چیزیں ہوئی تو صاحب جائیں گی چیزیں ہوئی تو اس کے اندر جب کسی غریب ملک کی معیشت یا ترقی پذیر ملک کی معیشت متاثر ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں تو اور جائے گا. تو سر اب یہ سارا تجزیہ جاننے کے بعد پاکستان کی صرف بات کر لیتے ہیں. ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا جو ماضی میں کیے گئے اقدامات ہیں وہ ٹھیک ہے اور حکومت کی ڈائریکشن بھی ٹھیک تھی؟ سنجیدگی تو وہ غیر سنجیدگی تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا. یو کانٹ پلے ود دی وائرس. جی آپ یہ نہیں, ہمارے یہاں جو ایک تھیوری ہے ایک اور بھی جنم لے رہی ہے, بہت سارے لوگ آپ کو یہ خاص طور پہ تاجر یافتہ طبقے میں کہتے نظر آئیں گے, اور جی یہ تو وائرس ہے جی, یہ تو جی پتہ نہیں امریکہ نے کہ کس نے یہ جو فلانے نے ڈال دیا جی, اور یہ جی ہمیں افیکٹ کر رہے. نو, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے, ایک ریالٹی ہے جو چاہے مین میڈ ہے مین میڈ ہی. تو اس سے لڑنے کے لیے سیریسنیس تو آپ کو چاہیے نا. اگر وہ سیریسنیس نہیں ہوگی تو اس کا ٹارگیٹ عوام بنے گے. اب گورنمنٹ نے کے اندر جو ہے وہ پرائرٹی جو جیسے میں دیکھ رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل ایمرجنسی ہے تو اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے, غربت ہو جائے گی. دوسری بات, ہمارے جو سوشل سوسائٹی ہے وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی عید پہ نئے کپڑے نہ پہنے. اور بھائی عید پہ نئی کپڑے نہ پہنو گے تو آسمان ٹوٹ پڑے گا. اب آپ اپنا مارکیٹوں میں جائیں تو لوگ ایسے بچوں کو لے کے نکلے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بھوکے تھے اور ان کو محروم رکھا گیا تھا. 1 مہینہ 2-4 ہفتے تو لاک ڈاؤن رہا نہیں ہے, اور لوگ آپ کو مارکیٹوں میں ایسے پھرتے نظر آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا تھا یا آفت آ گئی تھی کہ وہ 2 سال گھروں سے نہیں نکل سکے. تو یہ چیزیں صرف بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے, صرف حکومتوں سے نہیں ہوتی ہے. ہماری پبلک از دی موسٹ نان سیریس پبلک. تو اگر پبلک مرنا چاہتی ہے
اگر عام عوام مرنا چاہتے ہیں وائرس سے تو آپ ان کو کس طرح روک سکتے ہیں وائرس سے مرنے سے؟ اور آج کے جو حالات ہے جو کہنے کے باوجود، اور اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ کی بھی لینینسی ہے. اب کل اختر اقبال صاحب ناراض ہو رہے تھے تاجروں پہ کہ جی آپ نے تو مذاق ہی بنا لیا. تو واقعی انہوں نے مذاق بنا لیا. تاجر یہ اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، یہ کہ ایک ہفتے ایک مہینہ کھا نہیں سکتے بغیر کاروبار چلائے ہوئے. میں آپ کو آئی کین بیٹ آن اٹ کہ پاکستان میں کوئی یہ مال روڈ پہ یا باقی جگہوں پہ جو تاجر موجود ہے کوئی طرح بھوکا نہیں ہے کہ وہ ایک سال ایک مہینہ کھا نہ سکے. لیکن یہ لالچ ہے ان کے اندر، پیسے کی لالچ ہے، کمائی کی لالچ ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ یہ کووڈ کو دیکھتے ہیں ہمارے یہاں لوگ، نہ کسی اور تھریٹ کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. تو جب یہ اس قسم کے رویے ہوں گے بھائی، ایسی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جو رویوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، وہ صرف پالیسی یا ڈنڈے کے زور پہ امپلیمنٹ نہیں کی جاتی. آپ کو خود اپنے اندر بھی ایک ریئلائزیشن پیدا کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اس میں آپ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور اگر حکومت نہیں بھی ایک کام کرانا چاہتی ہے اور پبلک ایک کام کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ڈپارٹمنٹ ہے، فرض کریں اگر وہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کھلتا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہیڈ تو ہوگا نا. اس کو کیا گورنمنٹ نے روکا ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیکورٹی میئر نہ انفورس کریں؟ اب وہ بھی اگر ہی اسٹارٹ لوکنگ ٹو دی گورنمنٹ تو پھر اب آپ بتائیے کہ اس کا جواب کہاں سے تلاش کریں گے؟ ابھی آپ کا نادرا کھلا تھا، وہاں پہ لوگوں کا رش آپ نے دیکھا تھا، کیونکہ نادرا کے ہیڈ کو کسی نے منع کیا تھا یہ کہنے سے کہ بھائی تم چیزوں کو جو ہے وہ ذرا اسٹریم لائن کرنے کے بعد پھر اس کو کھولنا. لیکن یہ گورنمنٹ بھی کچھ کنفیوژن قسم کی پالیسی نکلتی ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ جی وہ کھلیں گی، وہ دکانیں کھلیں گی کنسٹرکشن کی، اور اس کی فلانی ہوگی جی، بڑے بیٹھ کے بڑے اناؤنس کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ بھی آپ ہر قسم کی دکان کھلی ہوئی ہے. بالکل پان کی بھی دکان کھلی ہوئی ہے، تو اپنا کپڑے کی بھی دکان کھلی ہوئی ہے، تو ادھر وہ کلون کی بھی دکان کھلی ہوئی ہے ہر بار. وہاں پہ رش اس طرح ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ یہ 2 سال سے ہماری پبلک جو تھی وہ کوئی کسی بھوک میں مبتلا تھی اور ایک آج ان کو چانس ملا تو باہر نکل آئے. تو یہ چیزیں کسی جگہ پہ بھی آپ کو ایک سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ویسٹ میں ہوا تھا، حکومتوں نے کچھ کہا تھا تو وہاں پبلک نے بھی بڑا سیریسلی لیا تھا. دے اسٹارٹیڈ آبزرونگ سوشل ڈسٹینسز، انہوں نے نکلنا باہر کم کر دیا، انہوں نے پارٹیاں کرنی کم کر دی. میں آپ کو یہاں پہ کیا بتاؤں، وہاں پہ کراچی میں ایک ہیں میمن صاحب جن کے اوپر ایک کیس بھی بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کرونا پارٹی کی تھی اپنے فارم ہاؤس کے اندر، آپ چیک کروا لیجئے گا. یعنی کرونا کے نام پہ انہوں نے پارٹی کر دی تھی، کرونا ایوننگ. اور اس کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. وہاں پہ کراچی کی لیڈ موجود تھی، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، تو کیا ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہوگا. آپ انہی محمد صاحب کی بات کر رہے ہیں جن پہ شہد والا کیس بنا تھا. جو بھی اب وہ ہے وہ انہوں نے کرونا پارٹی کی تھی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بات کو؟ لا حول ولا قوت. بہت بہت شکریہ آپ کا سر، بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. عوام تو نان سیریس ہوتی ہے، یہ تو اچھا کرتے ہیں آپ لوگ تو بلاتے تو نہیں ہیں کسی ایک جگہ پہ، آپ ڈور اسٹیپ پہ جا کے راشن تقسیم کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن